أما بعد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الجنة جسد غذي بحرام ایسا بدن جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی۔ مسلمان کی نجات کے لیے لقمہ حلال کی بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان معاشرے کی صلاح اور فلاح کے لیے ضروری ہے کہ اس کی آمد اور اس کا خرچ شریعت کے مطابق ہو۔ مسلمان معاشرے کی سلامتی اور صحت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کمانا بھی اور اس کا خرچ کرنا بھی آسمانی نظام کے مطابق ہو۔ حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کوئی آدمی اپنے منہ میں مٹی بھر لے، اپنے منہ میں مٹی بھر لے، یہ اپنے منہ میں حرام مال داخل کرنے سے بہت بہتر ہے۔ حرام نہ کھائے اور حرام کے قریب نہ آنے دے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دو اعضاء ایسے ہیں، ایک منہ جس سے حرام چیز پیٹ میں جاتی ہے، اور دوسری شرمگاہ۔ عام طور پہ زیادہ تر لوگ حرام کمائی کی وجہ سے اور ناجائز شہوت رانی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حرام کمائی کی وجہ سے، کمائی صحیح نہیں تھی، اور دوسری وجہ ناجائز شہوت رانی کی وجہ سے، یہ بڑے سبب ہیں جہنم میں جانے کے۔ تو وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جسے اللہ رب العزت آمدنی کے ذرائع بھی حلال دے دے اور خرچ کرنے کا سلیقہ اور عقل بھی اللہ عطا فرما دے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس خوش نصیب میں 4 خوبیاں ہیں نا، اور پھر اس کے پاس دنیا کا ساز و سامان نہ بھی ہو تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ 4 خوبیاں اتنا بڑا سرمایہ ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا میں کچھ اور چیز اس سے چوک بھی جائے تو اس کا نقصان کوئی نہیں۔ تو فرماتے تھے ایک ہے حفظ و امانہ، دوسرا ہے صدق و حدیث، تیسرا ہے حسن و خلیقہ، اور چوتھا ہے عفت فی طومہ، امانت کی حفاظت، بات کی سچائی، اچھے اخلاق اور لقمہ حلال۔ جس خوش نصیب کی زندگی میں یہ ہیں، یہ اتنا سعادت مند آدمی ہے، اس کے نصیب اتنے اچھے ہیں اور اتنا بڑا مالدار ہے کہ کچھ دنیا کا اور سرمایہ چوک بھی جائے تو اس کا کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ اسے سچائی نصیب ہے، اسے دیانتداری نصیب ہے، اسے اچھے اخلاق نصیب ہیں، اور اسے کھانا اور کمانا حلال نصیب ہے۔ یہ بڑی دولت ہے۔ ابو قتادہ فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن میں ایک دیہاتی سے ملا، اور دیہاتی کہنے لگا کہ حضور علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کچھ نصیحتیں فرمائی، تو ایک نصیحت خاص طور پہ مجھے یاد رہ گئی۔ آپ نے فرمایا انک لا تدع شیئا اتقاء اللہ الا اعطاک اللہ خیرا منہ، جو تم چیز اللہ کی خاطر چھوڑ دو نا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی چیز تم نے چھوڑ دی، تمہیں اللہ رب العزت اس سے بہتر چیز عطا فرما دے گا۔ بس اوقات پرہیزگاری اختیار کرنے سے اور حرام سے بچنے کی وجہ سے کچھ دنیاوی نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ ہمیں ایمان نصیب فرما دے، اپنی نبی کی بات پہ یقین نصیب فرما دے، اور پھر یہ امید ہو کہ اللہ اللہ ہے اور نبی کی کہا سچا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کا وہ مقصود اور اس کا وہ مطلوب اور اس کی ضرورت وہاں سے پوری کر دیتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہو۔
اس نے حرام ذرائع چھوڑے اللہ کی خاطر، اس نے حرام آمدنی چھوڑی اللہ کی خاطر، اس نے حرام روپیہ پیسہ سے دستبردار ہوا اللہ کی خوف کی وجہ سے، اور کوئی خوف نہیں، نہ قانون کا ڈر، نہ لوگوں کی شرمساری، اللہ کا ڈر ہے۔ تو اللہ رب العزت پھر اس کا یہ مطلوب اور یہ مقصود ایسے جگہ سے دیں گے کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو کوئی آدمی اللہ کی خاطر کچھ چھوڑے گا اللہ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرما دیں گے۔ ہاں آزمائش تو ہوتی ہے، امتحان بھی ہوتا ہے، بس اوقات حرام سے احتیاط کی وجہ سے بڑا نفع ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے، بڑی دولت ہاتھ سے جا رہی ہوتی ہے، بہت سارا سرمایہ آنکھوں کے سامنے ہے، جا رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، حرام کی نحوست ذہن میں ہے، حرام کا ریئیکشن ذہن میں ہے، کل بارگاہ خداوندی میں حاضری ہے، کس منہ سے حاضر ہوگا، اپنے بچوں کے لیے حرام کا توشہ کیسے چھوڑ کے جاؤں اور اپنی اولاد کو حرام کیسے کھلاؤں، یہ اندیشے، یہ اللہ کا خوف، یہ اللہ کا ڈر حرام سے دستبردار ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت بھی اللہ ہیں اور بڑے قدردان ہیں، وہاں سے دیں گے کہ اس کا وہاں سے خیال بھی نہیں ہوگا کہ مجھے اللہ یہاں سے بھی دے سکتے، حلال کی برکت۔ اس لیے کمائی کا ایک بڑا ذریعہ تجارت ہے، کمائی کا، آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ تجارت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تجارت کو دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، صاف ستھرے طریقے سے کرنے کی ترغیب دی ہے، تعلیم دی ہے، اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ فرمایا جو تاجر سچا ہوگا، امانت دار ہوگا، اس کا حشر تو نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ جو تاجر سچا ہوگا، امانت دار ہوگا، اس کا حشر تو صدیقین کے ساتھ ہوگا، اس کا تو اٹھاؤ کل شہداء کے ساتھ ہوگا، وہ تو صالحین کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا۔ سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، اتنا بڑا عمل ہے۔ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہیں، فرمایا کرتے تھے آدمی کی نجات تین چیزوں میں، ایک یہ کہ اس کی غذا پاک ہو، دوسرا اس کی زندگی میں پرہیزگاری ہو، تیسرا اس کا راستہ صراط مستقیم کو، صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، لقمہ ٹھیک نہیں، غذا ٹھیک نہیں، فرمایا پرہیزگاری ہو۔ جندب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا پیٹ سڑتا ہے، پیٹ سے انسان سڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر آدمی اہتمام کرے کہ اس پیٹ میں وہی غذا جائے جو حلال ہو، جو پاک ہو۔ یوسف ابن اسبات فرمانے لگے کہ جب کوئی نوجوان اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے اور عبادت میں بہت اہتمام کر رہا ہوتا ہے تو شیطان اپنے کرندوں سے پوچھتا ہے ذرا اس کی آمدنی دیکھ لو اور ذرا اس کا کھانا دیکھ لو، اور جب اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کی آمدنی تو حرام ہے تو کہتا ہے اسے اس حال پہ چھوڑ دو، یہ محنت کرتا رہے، تھکتا رہے، اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حرام کھاتا ہے نا، پھر کوئی بات نہیں، جاگتا رہے راتوں کو، پھر کرتے رہیے محنت، حرام جو کھاتا ہے تو شیطان اس سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب اسے اور کسی طرف گمراہی کے پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ سب سے بڑی گمراہی کی بنیاد اس کی زندگی میں ہے کہ لقمہ ہی حلال نہیں ہے۔ اب تو مال و دولت کی ہوس ایسی ہے نا میرے عزیزوں کہ بس ہر انسان چاہتا ہے کہ بس مال آنا چاہیے، اور اسے کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ جن ذرائع سے یہ آمدنی آ رہی ہے یا میں مال کی حاصل کرنے کے لیے جو میں تشہیر کا انداز اختیار کر رہا ہوں،
اور تشہیر کے جو انداز ذرائع استعمال کر رہا ہے وہ حلال ہے. بس اوقات کپڑا بیچ رہا ہوتا ہے، معاشرے کو بے حیائی کے اندر مبتلا کر رہا ہوتا ہے، اور اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس سے معاشرے کے اندر کتنی بے حیائی کے جراثیم پھیل رہے ہیں. لیکن وہ مفاد پرست ہوتا ہے، خود غرض ہوتا ہے. مال کی ہوس آدمی کو خود غرض بنا دیتی ہے، مفاد پرست بنا دیتی ہے. اسے کوئی سروکار نہیں کہ اس سے معاشرے پہ کیا اثر پڑے گا، نئی نسل پہ کیا اثر پڑے گا، سوسائٹی پہ اس کے منفی کیا اثرات پڑیں گے، معاشرے سے شرم و حیا کا جوہر وہ کیسے ختم ہوگا. اسے کوئی سروکار نہیں. اسے تو یہ فکر ہوتی ہے آنا چاہیے بس. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام. ایک وقت آئے گا کہ آدمی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی کہ حلال آیا ہے یا حرام آیا ہے. بس آنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آئے اور کوئی بھی ذریعہ ہو، اور اپنا سامان بیچنے کے لیے کوئی بھی تشہیری انداز اختیار کیا جائے، پیسہ آنا چاہیے. وہ پوچھتا بھی نہیں، ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا کہ یہ میرا ذریعہ اور یہ انداز کمانے کا اور اس انداز سے چیز بیچنے کا اور یہ انداز تشہیر کا آیا میرے آمدنی کو حلال بھی رہنے دے گا یا نہیں رہنے دے گا. اس کی ضرورت ہی محسوس. ہوس، مال و دولت کی ہوس، اور ایک ہی فکر سوار ہے کہ 2 سے 4 کیسے ہو جائیں، 4 سے 8 کیسے ہو جائیں. یہ فکر سوار ہے. اور سچ یہ ہے کہ یہ ہوس، مال کی ہوس ایک ہی چیز دور کر سکتی ہے. ایک چیز، جب آدمی کو یہ فکر نصیب ہو جائے کہ مر سکتا ہوں رات کو. ابھی ظہر کے بعد میرے ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگے ان کا جاننے والا رشتہ دار 31 سال کا، رات کو سویا صبح نہیں اٹھا، کوئی بیماری نہیں، کہیں ہسپتال نہیں گیا، بڑھاپے کی عمر کو بھی نہیں پہنچا. 31 سال کی عمر کا سویا اور صبح کوئی نہیں اٹھا. یہ ایمان ہو جائے نا کہ پتہ نہیں کل نصیب ہوتی ہے نہیں ہوتی. ارے میں کس کے لیے حرام اکٹھا کر رہا، کس کے لیے یہ پیسہ اکٹھا کر رہا؟ اولاد کے لیے. یہ بھی ظلم کر رہا ہے اولاد پر کہ حرام کے انگارے اس کے لیے رکھ کے جا رہا، حرام کی صورت میں آگ کے انگارے ان کے لیے چھوڑ کے جا رہا، ان پہ بھی ظلم کر رہا. تو اگر یہ خوف آ جائے، اگر یہ یقین آ جائے کہ رات کو جا بھی سکتا ہوں، کسی لمحے روانہ بھی ہو سکتا ہوں، یہ ایک چیز ہے جو آدمی کے اندر قناعت پیدا کر سکتی ہے، کچھ رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے. جو ہوس ہے نا، یہ آپ فرمایا کرتے تھے یہ ہوس تو ایسی ہے کہ اس کو سونے کی وادی بھی مل جائے نا پوری نہیں ہوگی، دوسری وادی بھی مل جائے تب بھی پوری نہیں ہوگی. اس کی ہوس تو قبر کی مٹی ہی سے اس کی ہوس اس کا پیٹ بھرے گا، اور کوئی چیز اس کی ہوس ختم نہیں کر سکتی. کہیں جتنا زیادہ مال ہے اتنی ہوس زیادہ ہے، جتنی دولت زیادہ ہے اتنی ہرس بڑھتی چلی جا رہی ہے، جتنا مال بڑھتا چلا جا رہا اتنی ہرس و ہوس بڑھتی چلی جا رہی. بس اوقات خیال ہوتا ہے بس اتنا ہو جائے بس کر دوں گا، اتنا ہو جائے بس کر دوں. یہ تو ایسا ہے جیسے آگ بجھانے کے لیے آدمی سوکھا گھاس ڈال دے. بتاؤ کیا ہوگا اس سے؟ آگ بجھ جائے گی، وہ تو اور بھڑکے گی. آگ بجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ پانی ڈال دو نا. ہرس و ہوس کی آگ بھڑک رہی ہے، کہتے ہیں اور مل جائے گا بس کر دوں گا. یہ تو اس کو اور ابھار رہا. ارے میاں اس پہ قناعت کا پانی ڈال، اپنا جانا یاد رکھ. زندگی کا یہ سانس پانی کا بلبلا ہے، کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے. پھر ان آمدنی کے ذرائع میں بدترین ذریعہ، حرام ذریعہ، بدترین وہ سود ہے، بدترین ذریعہ ہے. اور اس کے بارے میں فرمایا ایسا شخص اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے ایک آدمی جان بوجھ کر سود لے اور اس کا وبال اور گناہ کتنا ہے، جیسے اس نے 36 مرتبہ اپنا منہ کالا کیا. 36 مرتبہ. ایک لقمہ سود کا، ایک درہم سود کا
اس کی برائی ایسی جیسے اس نے کسی سے 36 مرتبہ اپنا منہ کالا کیا، اتنا بدترین گناہ ہے۔ لیکن مال و دولت کی کیسی حرص ہے، ہوس ہے ہمارے معاشرے میں۔ اب سود خور کو شرم بھی نہیں آتی، بلکہ سود خور کو فخر ہوتا ہے کہ میری ایک فیکٹری اور ہو گئی، ایک کارخانہ اور ہو گیا، اور اسے یہ احساس ہی نہیں ہو کہ حرام لے رہا ہے، سود لے کے قرضہ لیا ہے۔ ابو ہریرہ فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ سود کے 70 اجزاء ہیں برائی کے، جن میں سب سے ہلکا درجہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے نعوذ باللہ منہ کالا کرے۔ اب بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی وعیدیں فرما رہے ہیں، پھر کون مسلمان ہے کہ جو پھر بھی سود پہ جرأت کر سکے؟ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ آپ فرمانے لگے میں معراج کے موقع پہ گیا تو کچھ لوگ میری نظروں کے سامنے سے گزرے، تو ان کے پیٹ ایسے تھے جیسے کمرے، بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں، ایسے بڑے بڑے پیٹ تھے جن میں سانپ لوٹ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا، آسمانوں پہ تشریف لے گئے، حالات دکھائے گئے، تو سود خور کا یہ انجام دکھایا کہ بڑے بڑے پیٹ اور اس میں سانپ دوڑ رہے ہیں۔ فرمایا یہ انجام ہے سود خوروں کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اذا ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا، جب کسی قوم میں سود خوری عام ہو جائے اور بدکاری عام ہو جائے تو یہ تو گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے پیش کر رہی ہے۔ یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی، یہ قوم اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے پیش کر رہی ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی خیر خائی کی قوم کے لیے اسکیم شروع ہوتی ہے تو کیا اسکیم شروع ہوتی ہے؟ قوم کو سود خور بنا دو، قوم کو سود پہ قرضے دے دو، قوم کو سود پہ گھر بنا دو، قوم کو سود پہ کاروبار کرا دو۔ یہ اسکیم ہے خیر خائی کی۔ گناہ کرتا ہے اور گناہ کا احساس بھی ختم ہو گیا، اللہ کا مجرم ہے اور اس جرم کا اسے احساس بھی نہیں ہے۔ اس سے تو معاشرے برباد ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ فرمانے لگے، الربا وَإِن كَثُرَ وَإِنَّ عَاقِبَتَهُ إِلَىٰ قَلْبٍ، اگرچہ تمہیں سود بہت لگتا ہے نا، لیکن یاد رکھنا اس کا انجام کیا ہے؟ زوال ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ تو یہ ایک بڑا ذریعہ ہے آمدنی کا، حرام آمدنی کا، سود۔ اور دوسری چیز جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رواج پا گئی وہ ہے رشوت۔ رشوت، رمضان ہے نا، اس میں بھی رشوت کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راشی کو اور جو ناجائز کام دینے کے لیے رشوت دیتا ہے، ان دونوں کو فرمایا یہ دونوں اللہ کی رحمت سے دور ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، دونوں اللہ کی۔ فرمایا الراشی والمرتشی فی النار، رشوت لینے والا، دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ ہاں، ایک رشوت اس لیے دے رہا ہے، مجبور ہے، نہ دے تو اس کا حق ضائع ہو رہا، اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، اسے انصاف نہیں مل رہا، مجبور ہے، وہ گناہگار نہیں ہے، لیکن ناجائز کام کے لیے رشوت دے رہا ہے، اور لینے والے کا حق نہیں، وہ ناجائز لے رہا ہے، جہنمی ہے۔ اور سچ یہ کہ جس معاشرے کے اندر رشوت عام ہو جاتی ہے، پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ وہاں جرائم پیشہ لوگ رشوت دیکھ کر خوب اس معاشرے میں پھلتے پھولتے ہیں، انہیں خوب توانائی ملتی ہے، اس لیے کہ جب اسے پتا ہے کہ بڑا سا بڑا جرم کروں گا، رشوت دے کر جان چھوٹ جائے گی۔ تو جرائم پیشہ لوگ، مجرم لوگ اس معاشرے کے اندر اور طاقتور ہو جاتے ہیں۔ برائی کیا ہے؟ دنیا کی بربادی بھی رشوت میں، آخرت کی بربادی بھی رشوت میں۔ تو رشوت لینے والی کا پیسہ، چاہے وہ تم نام دیتے رہو تحفہ، چاہے نام دیتے رہو ہدیہ، چاہے نام دیتے رہو حق کی خدمت،
اب تو وہ کہتا ہے بھائی میں بھی تو محنت کر رہا ہوں، میرا بھی تو حق بنتا ہے۔ نام کچھ بھی بتا دو، شراب کو شربت کہنے سے حلال تو نہیں ہوتا نا بھائی، سود خوری کو تجارت کا نام لینے سے حلال تو نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ذرائع ہیں جو حرام ہیں اور زہر ہے۔ جب معاشرے کے اندر آمد اور خرچ کے ذرائع خراب ہو جاتے ہیں تو معاشرہ فساد زدہ ہو جاتا ہے، معاشرہ خود غرض ہو جاتا ہے، سوسائٹیاں مفاد پرست ہو جاتی ہیں، پھر نہ ملک کی عزت آبرو محفوظ رہتی ہے، نہ اسلام اور ایمان کی قدر و قیمت دلوں میں رہتی ہے، اس لیے کہ یہ تو صرف مفاد پرست ہے۔ اس مفاد کے لیے ایمان بھی بیچ دے گا، خاندان کی گھر کی عزت بھی بیچ دے گا، ملک کی آبرو بھی بیچ دے گا، پھر معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ تو ایک بڑا حصہ ہے اسلامی زندگی کا کہ تمہاری آمد کیسی ہے، تمہاری آمدنی کیسی ہے، تمہارا کھانا کیسا ہے، تمہارا خرچ کیسا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر بھی شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کرنا آسان فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔